زدني علما الف لام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد بن منقدر رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے تابعی تھے. فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھ پر بڑا سخت حال آیا، پاس نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو، تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے پاس گیا اور اپنی مشکل کو اور اپنی حاجت کو ان کے سامنے رکھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں، لیکن اے ابن منقدر، اگر میرے پاس 10,000 درہم بھی ہوتے تو تیرے حالات اور تیری تکلیف سن کے وہ میں سب کے سب تجھ کو ہدیہ کر دیتی. فرماتے ہیں میں اپنی بات کر کے گھر آ گیا تو تھوڑی دیر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام آیا اور مجھے بلایا کہ ام المومنین آپ کو بلاتی ہیں. تو حضرت محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ میں جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا تو فرمانے لگیں اللہ کی شان، میں نے 10,000 درہم کہے تھے، یہ میری طرف کسی نے ہدیہ بھیجے ہیں 10,000 درہم. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ امتحان مجھ پر آیا، میرے منہ سے بول نکلے اور اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، یہ 10,000 کے 10,000 درہم تیرے ہوئے. حضرت محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ میں نے بہت شکریہ کیا، وہ لے کر گھر آیا، اس سے 1000 درہم سے ایک باندی خریدی، پھر اس باندی سے میرا نکاح ہوا اور اس نکاح سے اللہ رب العزت نے حضرت محمد بن منقدر کو 3 بیٹے دیے. ان کے نام تھے محمد، ابو بکر اور عمر، اور وہ تینوں کے تینوں آنے والے وقتوں میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، فقیہ بنے، زاہد بنے. تو سوچئے کہ وہ جو 10,000 درہم تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے لیے کس اخلاص سے دیے ہوں گے حضرت محمد بن منقدر کو، آنے والی نسلوں میں ان کے محمد بن منقدر کے اب جتنی نیکیاں ہوں گی وہ اماں عائشہ کی طرف گئی. میرے عزیز دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جب انتقال کرتا ہے تو اس کا صحیفہ بند ہو جاتا ہے، حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کو نفع پہنچاتی ہیں. ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسری ہے اس کا وہ علم جو وہ لوگوں تک منتقل کرتا ہے، اور تیسری ہے اس کی نیک اولاد. آئیے اسی خوبصورت بات سے اپنے آج کے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں. کل ہمارے پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے ہمارے بھائی عدنان حسین صاحب جو ہمارے ساتھ اس نشست خاص پر تشریف فرما تھے. آئیے ان کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بھائی عدنان حسین صاحب تشریف لائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے تشریف لائیے. عدنان بھائی ویلکم بیک. کل آپ نے 2 سوالوں کے جواب دیے تھے. جی ٹھیک ہے، پہلی منزل پر آپ پہنچ گئے تھے. اگلی منزل کے لیے مزید 5 سوال ہیں. اب ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 45 سیکنڈ ہیں. انشاءاللہ. آپ کے ساتھ 3 لائف لائنز ہیں، ایک رفیق کی، ایک ہماری شورا کی، اور ایک ہمارے مفتی صاحب جو کہ ہمارے راہبر ہیں ان کی. تیار ہیں؟ اگلا سوال پوچھوں آپ سے؟ بسم اللہ. جی، اگلا سوال جو عدنان بھائی آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، دیبل نامی شہر کس نے فتح کیا تھا؟ اے محمود غزنوی، بی محمد بن قاسم، سی محمد غوری، ڈی غیاث الدین بلبن. جی وقت شروع ہو چکا ہے. بی محمد بن قاسم. محمد بن قاسم کر دوں اس کو محفوظ؟ جی انشاءاللہ. محفوظ کریں جی محمد بن قاسم آپشن بی کو. کیسے بول دیا یہ تو مطلب بیسک پاکستان اسٹڈیز ہے نا؟ جی یہ اسکول میں بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے. جی چیک کروں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط؟ ضرور.
दिखाइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 3 सवालों के जवाब सही दिया, ठीक है। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है भाई अदनान साहब, वो ये है, औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल किस उम्र में हुआ था? ए 79 साल की उम्र से, बी 89 साल की उम्र में, सी 69 साल की उम्र में, डी 99 साल की उम्र में। जी, लाइफ लाइन्स आपके पास मौजूद हैं। मैं रहबर से मदद लेना चाहूँ। रहबर से मदद लेंगे, वक्त रोक दें जी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत भाई पूछ रहे हैं कि औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल किस उम्र में हुआ था? देखिए, बात यह है कि अगर तो 99 साल उम्र होती जी जी, तो गोया के 1 साल कम 100 साल, तो ठीक। ये बात तो बहुत ही मशहूर और मारूफ होनी चाहिए थी। ठीक ठीक। फिर ये 69-79 साल भी ये इसलिए नहीं हो सकती कि औरंगजेब आलमगीर के जितने बड़े बड़े कारनामे हैं, जी जी तो जी। वो इस 69 साल के एरिया के अंदर, इस वक़्त के अंदर ज़रा बैद मालूम होता है। ठीक। तो 69 और 79 भी मुमकिन नज़र नहीं आता, और 99 साल वाली बात भी नज़र नहीं आती। अब फिर गौर कर लेना चाहिए क्या बाकी रह गया। ऑप्शन बी की तरफ मुफ्ती साहब का इशारा लगता है मुझे। आपका वक्त शुरू हो गया है, क्या राय है? तो मुफ्ती साहब का ऑप्शन पे जाऊँगा। मुफ्ती साहब के ऑप्शन पे चलेंगे। महफूज करें जी ऑप्शन बी 89 साल की उम्र। दिखाएं जी। क्यों मुफ्ती साहब के ये हमारे रहबर की जो राय थी उससे मुख्तलिफ राय पे चलने का इरादा था? नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा। 79 और 89 में। हाँ हाँ। अगला जो हमारा सवाल आपकी तरफ आने वाला है अदनान भाई, वो ये है, हजरत इमाम रजा का मज़ार मुबारक ईरान के किस शहर में वाक़े है? ए इस्फहान में, बी मशहद में, सी तबरेज में, डी शिराज में। वक्त शुरू हो गया है। बी जी। मशहद। हाँ, बी मशहद। कर दूं इसको? जी। ऑप्शन बी को महफूज करें जी। जवाब लेंगे हम एक ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले मैंने अपने भाई अदनान साहब से ये बात पूछी थी, हज़रत इमाम रज़ा का मज़ार मुबारक ईरान के किस शहर में वाक़े है? मेरे भाई ने ऑप्शन बी के बारे, मशहद के बारे में मेरे भाई ने फरमाया कि इसको मैं महफूज कर दूं। देखते हैं जवाब तुम्हारा सही है कि गलत। दिखाएं जी। मुबारक, माशाअल्लाह, 5 सवाल सही हो गए। अल्लाह पाक तुम्हारा हामी और नासिर हो। अगला सवाल आने वाला है भाई अदनान, उसके लिए थोड़े से तैयार हो जाओ। वो सवाल ये है, तुर्की के अलावा बर्रे आज़म यूरोप में कितने मुसलमान मुल्क वाक़े हैं? ए 1 मुल्क, बी 2 मुल्क, सी 3 मुल्क, डी 4 मुल्क। टाइम शुरू हो गया। ए 1 मुल्क। तुर्की के अलावा जी। कर दूं इसको मार्क? जी, बिस्मिल्लाह। कौन सा मुल्क आ रहा है? बोस्निया। हाँ, बोस्निया हर्ज़ेगोविना। करने लगा हूं मैं इसको महफूज। बिस्मिल्लाह। करें जी महफूज। 1 मुल्क। दिखाएं जी। अल्बानिया भूल गए तुम? कोई बात नहीं, चलिए। कोई बात नहीं। और मौके मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। भाई अदनान, पहला मरहला आपने क्लियर किया, ठीक है। उसमें आपका जो हदिया है 10,000 रुपये
وہ ہمارے پاس ہے، تو میں آپ کو دینے لگا ہوں، بہت بہت شکریہ کے ساتھ قبول فرمائیے، ٹھیک ہے، تشریف لائیے. بہت شکریہ پیارے بھائی، بہت شکریہ. جی عدنان بھائی کے ساتھ مجھے تو پکی بات ہے، مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ ابھی جائیں گے میرے لیے پھر واپسی میں اجوا اور زمزم لائیں گے، مجھے تو اپنا نفع نظر آ رہا تھا اس میں، لیکن کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ان کنٹیسٹنٹس میں سے کوئی چلا جائے، ان علمی ہم سفروں میں سے اللہ پاک کسی کو عمرے پہ جانے کی اور حج پہ جانے کی توفیق دے. وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ. اس سے پہلے کہ میں ان سے سوال کروں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان کا تعارف کراتا ہوں. جی میرے بائیں طرف بیٹھی ہیں قرۃ العین صاحبہ، سیمی پروین صاحبہ، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں سادمیہ شاہدہ اشفاق صاحبہ. جی میرے دائیں طرف ہیں بھائی سرفراز علی صاحب، دیبا اقبال صاحبہ، بھائی اسامہ نثار صاحب، شگفتہ جبین صاحبہ. تو آپ کا سوال ہے یہ، ان الفاظ کی مدد سے محاورہ ترتیب دیجئے. اے رکھے، بی چکھے، سی جسے اللہ، ڈی اسے کون. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی صحیح جواب ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی آپشن سی، آپشن اے، آپشن ڈی اور آپشن بی. ہمارے 3 علمی ہمسفروں نے جواب صحیح دیا ہے. سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہیں بھائی اسامہ نثار صاحب. اسامہ بھائی تشریف لائیے، نشست خاص آپ کی منتظر ہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آؤ پیارے بھائی آؤ. جی اسامہ بھائی مبارک ہو، نشست خاص پر بیٹھنا. نروس تو نہیں ہے؟ نہیں سر. کیا کرتے ہو بھائی اسامہ؟ میں پڑھ بھی رہا ہوں، میں جاب بھی کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا پڑھ رہے ہو؟ ابھی MBA میں ایڈمیشن لینا. شاباش. دیکھو پروگرام کا فارمیٹ تو جانتے ہو نا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے دیکھا ہے. 14 سوال کروں گا اور ان 14 سوالوں کے جواب اگر آپ نے صحیح دے دیے 28 لاکھ روپے آپ کے ہوئے اور حج کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے. ان 14 سوالوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 منزلوں سے گزرنا ہے. پہلی منزل 2 سوال کے بعد آئے گی، 10,000 روپے آپ کے ہوئے. دوسری منزل 2 عمرے کے ٹکٹ اور 50,000 روپے، ٹھیک ہے. اور پھر تیسری منزل ہے، ٹھیک ہے، آگے کا سفر ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں. ایک آپ اپنے رفیق کو فون کر سکتے ہیں، دوسرے ہماری شورا سے مشورہ کر سکتے ہیں، تیسرے ہمارے رہبر مفتی زبیر صاحب سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چوتھی لائف لائن دوہری سہولت یہ 7ویں سوال کے بعد شروع ہوگی، ٹھیک ہے. پہلا سوال بھائی اسامہ صاحب جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ اے قرآن حکیم کو، بی توریت کو، سی انجیل کو، ڈی زبور کو. وقت شروع ہو گیا آپ کا. اے قرآن کریم. قرآن کریم. میں اس کو محفوظ کر دوں؟ جی محفوظ کریں جی آپشن اے کو، قرآن کریم. دکھائیں جی آپشن اے دکھائیں جی. اللہ اکبر، مبارک. ویسے بھی آتا ہے قرآن کریم کو باقی کتابوں پر وہی فضیلت ہے جو اللہ کو اپنی مخلوق پر ہے. بالکل. ہاں جی، کیونکہ یہ اللہ کریم کی ذات سے نکلا ہوا. دوسرا سوال آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، وہی 30 سیکنڈ آپ کے پاس. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مسجد کے مؤذن تھے؟ اے مسجد حرام کے، بی مسجد قباء کے، سی مسجد نبوی کے، ڈی مسجد جمعہ کے. وقت شروع ہوتا ہے اب. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی کے تھے؟ جی. پکا پتہ ہے؟ کر دوں اس کو محفوظ؟ کریں جی، اس کو محفوظ کریں آپشن سی کو، مسجد نبوی کے.
اور جواب میرے بھائی کا صحیح ہے یا غلط یہ بریک کے بعد بتائیں گے. رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام. جی بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے میں نے سوال کیا بھائی اسامہ صاحب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مسجد کے مؤذن تھے؟ اے مسجد حرام، بی مسجد قباء، سی مسجد نبوی، ڈی مسجد جمعہ. میرے بھائی نے فرمایا سی مسجد نبوی کے. آئیے دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط. دکھائیے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو. 2 جواب ہو گئے، پہلی منزل پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے، 10,000 روپے آپ کے ہوئے. آگے چلیں انشاءاللہ. جی. تیسرا سوال بھائی اسامہ جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، ان پیغمبر کا نام بتائیے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے. اے حضرت لوط علیہ السلام، بی حضرت یعقوب علیہ السلام، سی حضرت شعیب علیہ السلام، ڈی حضرت ہارون علیہ السلام. بھی حضرت یعقوب علیہ السلام. پکی بات ہے پکی بات. یا ایسے ہی بول رہے ہو؟ نہیں پکی بات. اچھا کر دوں اس کو محفوظ؟ جی آپشن بی کو محفوظ کریں جی، حضرت یعقوب علیہ السلام. دکھائیں جی. اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام. مفتی صاحب بیٹھے ہیں جی. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت احسن القصص، جی ان پیغمبر کا نام بتائیے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے. جی جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ قصہ مشہور ہے جو ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے تھے. قرآن کریم کی آیت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. آنکھیں ان کی سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے اور صدمے کی وجہ سے. تو اس قصے کو آپ نے صحیح لفظ استعمال فرمایا، احسن القصص قرار دیا گیا. ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے کا سارا خاندان وہ ہے جو نبیوں کا خاندان رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر بھی اتنی بڑی عظیم آزمائش مقرر فرمائی. اس قصے کے اندر بے شمار اسباق اور سبق آموز ہم سب کے لیے فضائل و مناقب ہیں. احسن القصص سورہ یوسف کے اندر ہے اور امت مسلم کو چاہیے کہ اس کا بغور مطالعہ کریں اور ان اسباق کو حاصل کریں جو اس قصے کے اندر موجود ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے مصعب، بہت بہت شکریہ. جی پیارے بھائی اللہ آپ کو مبارک کرے. 3 سوالوں کے جواب آپ نے دیے. چوتھا سوال اب جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، چاند بی بی اور رضیہ سلطانہ ہماری تاریخ کی 2 بہادر خواتین بتائیے چاند بی بی کہاں کی حکمران تھیں؟ اے احمد نگر، بی دلی، سی لاہور، ڈی ملتان. وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ کے پاس تینوں لائف لائنز موجود ہیں. رہبر سے مدد لوں گا. رہبر سے مدد لیں گے مفتی صاحب سے. جی حضرت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت ایک مرتبہ پھر آپ کی مدد کی ضرورت. چاند بی بی اور رضیہ سلطانہ ہماری تاریخ کی 2 بہادر خواتین بتائیے چاند بی بی کہاں کی حکمران تھیں؟ اے احمد نگر، بی دلی، سی لاہور، ڈی ملتان. دیکھیے چاند بی بی کا جہاں تذکرہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر اور ہمارے بر صغیر کی تاریخ میں، تو اس میں ملتان وغیرہ ان کا تذکرہ نہیں ان کے ساتھ اتنا زیادہ آتا، بلکہ اگر ہمارے امیدوار احمد نگر کی طرف اگر اپنی توجہ مرکوز رکھیں تو شاید یہ زیادہ مفید ہوگا ان کے لیے. جی جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں. اچھا جی احمد نگر کو محفوظ کریں جی. احمد نگر دکھائیں جی. مبارک. تو ابھی آپ سے پچھلا سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہوا تھا تو وہ میں ایک علماء کی مجلس میں نقطے مختلف سننے کو ملتے ہیں ان حضرات کی مجلس میں، اسی لیے زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں اسی طرح پوچھ رہا تھا ایک مفتی صاحب سے کہ حضرت اس صورت کو
سورہ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ جیسے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہوں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے دشمنی کی، اسی طرح مکے میں آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار آپ سے دشمنی کریں گے۔ جیسے ان کو نکالا گیا اسی طرح آپ کو بھی نکالا جائے گا۔ جیسے انہوں نے اپنے شہر سے نکالے جانے کے بعد آنسو بہائے، ویسے ہی آپ بھی آنسو بہائیں گے۔ جیسے ان پر پھر بے شمار آزمائشیں آئیں، ویسے ہی آپ پر بھی آزمائش آئے گی۔ اور پھر جیسے وہ وقت کے اپنے مصر کے بادشاہ بنے، اسی طرح ہم ایک دن آپ کو بھی ایسا عروج دیں گے، اور پھر جیسے وہ واپس آئے ویسے ہی آپ بھی مکے واپس آئیں گے۔ اور وہ مشہور جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، لا تثریب علیکم اليوم، ہمارے نبی نے بھی فتح مکہ پر یہی جملہ فرمایا۔ مفتی صاحب سے اس پر کچھ سنا جائے، کوئی نقطہ مفتی صاحب کے ذہن میں ہو؟ حضرت کوئی بات میں کو اگر چھوڑ دی ہو، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو فرمائیے۔ نہیں، میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھائی جنید جمشید صاحب، ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بڑی اہم باتیں آپ نے بیان فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مماثلت۔ البتہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سیرت نگاروں نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے جی حضرت، کہ یہ جو لا تثریب علیکم اليوم ہے، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہ جملہ فرمایا تھا، مگر اپنے خون کے بھائیوں کو، اور نبی نے یہ جملہ کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو۔ یہ فرق ہے یوسف علیہ السلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے۔ بھائی اسامہ، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل آپ اسی طرح سے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور سوالوں کا سلسلہ آگے چلے گا۔ لیکن کیونکہ بات اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو گئی، اور ہم اور آپ تو واقعی وہ تو وراء الورا ہیں، ان کی شان میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ آئیے اپنی بساط کے مطابق آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھے ہوئے چند اشعار سناتا ہوں۔ ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، اے نبی جی منتظر ہے یہ دل مضطر، نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر، اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، ہو ایک نظر ہم پر، پیارے ہو تم اللہ کے سب پر کھلا باب عطا، دشمن کو بھی جو دے دعا وہ ہے میرا آقا، نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر، اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، ہو ایک نظر ہم پر۔